السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم حروف کی وہ ترتیب پڑھیں گے جو مخارج کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ مخرج ہم سب کو پتہ ہے کہ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں وہ اس ترتیب سے لکھے گئے ہیں جو مخارج کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ جو حروف حلق سے ادا ہو رہے ہیں وہ ترتیب سے لکھے ہیں، جو زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ بھی لکھے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ آج ہم ان کی ترتیب پڑھ رہے ہیں، تو اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے ہم حروف حلقی پڑھیں گے جو کہ 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا۔ یہ 6 حروف جو ہیں وہ حروف حلقی ہیں، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہ، یہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ حلق کے اس حصے سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کی طرف ہے۔ عین، ح، یہ 2 حروف جو ہیں وہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے غین، خا، یہ ادنی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کے اس حصے سے ادا ہوتے ہیں جو منہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل منہ سے نزدیک ہوتا ہے، اس سے یہ 2 حرف ادا ہوتے ہیں۔ اور ان 6 حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ حروف حلقی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 6 حرف جو ہیں وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو حلق سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ 6 حرف ادا ہوتے ہیں۔ حلق سے 6 حرف ادا ہوتے ہیں: حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا۔ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں اور انہیں ہم حروف حلقی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں حرف قاف، کاف، قاف، کاف۔ زبان کی جڑ جب نرم تالو سے لگتی ہے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور اس حرف کی آواز تھوڑی سی بس موٹی ہوتی ہے، جبکہ کاف جو ہے وہ جب سخت تالو سے لگتی ہے زبان کی جڑ تو اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور اس حرف کی آواز جو ہوتی ہے نا وہ باریک ہوتی ہے۔ تو ان 2 حرفوں کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ اس لیے ان 2 حرفوں کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں کیونکہ زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے جو یہ دونوں حروف ہیں وہ لہات یعنی کہ حلق کا کوا کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں حرفوں کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے حرف آتے ہیں لام، نون، را۔ تو پہلا حرف ہے اس میں لام۔ جب زبان کے کنارے سامنے والے اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے لگتے ہیں تو یہ حرف ادا ہوتا ہے لام۔ پھر اس کے بعد ہے نون۔ جب زبان کے کنارے سامنے والے اوپر کے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگتے ہیں تو یہ حرف نون ادا ہوتا ہے نون۔ را۔ زبان کے کنارے جب اوپر والے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگتے ہیں اور اس میں زبان کے پچھلے پشت کو بھی تھوڑا سا دخل ہوتا ہے تو اس سے ایک حرف را ادا ہوتا ہے۔ پڑھ کے دیکھتے ہیں، را، را۔ تو یہ 3 حرف جو ہیں لام، نون، را، ان تینوں حروف کو حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ طرف چونکہ زبان کے کنارے کو کہتے ہیں اور یہ حروف جو ہیں وہ بھی زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے حروف آتے ہیں جیم، شین، یا۔
اب ان تینوں حروف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جب زبان کا درمیانی حصہ تالو سے لگتا ہے تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور ان تینوں حروفوں کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ حروف شجریہ کیوں کہتے ہیں؟ شجر عربی زبان میں تالو کے درمیان کشادہ حصے کو کہتے ہیں۔ یہ حروف چونکہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ایک حرف ہے واد۔ زبان کے موٹے پچھلے کنارے جب اوپر کی 5 ڈاڑوں سے لگتے ہیں، دائیں یا بائیں جانب کوئی سی بھی ڈاڑوں سے لگتے ہیں، تو اس سے ایک حرف واد ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف زبان کے دائیں بائیں جو موٹے کنارے ہیں وہاں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرف حافہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ حرف حافہ۔ اس کے بعد ہمارے حرف آتے ہیں سا، زال، واو، سا، زال، واو۔ یہ 3 حرف جو ہیں وہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ جب زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے گی تو اس سے یہ 3 حرف ادا ہوں گے۔ واو میں زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے جس کی وجہ سے یہ موٹی آواز میں ادا ہوتا ہے۔ ان تینوں حروفوں کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ لثہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مسوڑوں کے ہیں۔ چونکہ یہ حروف مسوڑوں کے قریب سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جو 3 حرف آتے ہیں وہ ہیں دال، تا، قا۔ ان تینوں حروف کو کیسے ادا کریں گے؟ جب زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو یہ 3 حرف ادا ہوں گے، دال، تا، قا۔ قا میں بھی جو ہے وہ زبان کا پچھلا حصہ جو ہے یا زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے گی نا تو یہ موٹی آواز میں ادا ہوگا، اور ان تینوں حروفوں کو حروف نطقیہ کہتے ہیں۔ نطع تالو کی غار اور مسوڑوں کے درمیان کھردری جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ حروف اس جگہ کے پاس سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان حروف کو حروف نطقیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے حرف آتے ہیں وہ ہیں فا اور واو۔ تو فا جو ہے، فا کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگتا ہے تو اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے فا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے واو، ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، اس کا تو کوئی اتنا مشکل مخرج نہیں ہے، بہت آسانی سے ادا ہو جاتا ہے واو، بس ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے۔ اور جو یہ حروف ہیں وہ حروف شفیہ ہیں کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور عربی میں شفتان ہونٹوں کو کہتے ہیں، تو اس لیے ان دونوں حروفوں کو بھی حرف شفیہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان 2 حروفوں کو بھی حرف شفیہ ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ چاروں حروف جو ہیں وہ ہونٹوں سے ہی ادا ہوں گے۔ تو ہم پڑھتے ہیں ابھی اس کے آگے ز، سین، صاد، ز، سین، صاد۔ ان 3 حروفوں کو کیسے ادا کریں گے؟ زبان کی نوک جب سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے اور اس کا کچھ تعلق جو ہے وہ اوپر کے 2 دانتوں سے بھی ہونا چاہیے تو اس سے 3 حرف ادا ہوں گے۔ کون سے ہوں گے؟ ز، سین، صاد۔ اب صاد میں جو ہے وہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف اٹھے گا جس کی وجہ سے یہ موٹی آواز میں ادا ہوگا۔ تو ان تینوں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف صغیریہ کہتے ہیں۔ صغیر کا مطلب ہے سیٹی جیسی آواز، چونکہ ان حروف میں سیٹی جیسی آواز پائی جاتی ہے اس لیے ان حروف کو حروف صغیریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان حروف کو؟ حروف صغیریہ۔ اب آگے آتے ہیں ہمارے 2 حرف با اور میم۔ پہلے ہم فا اور واو پڑھ چکے ہیں، فا، واو، با اور میم۔ یہ چاروں حروف جو ہیں وہ حروف شفیہ ہیں،
کیونکہ یہ چاروں حروف حروف شفیہ اس لیے کہلائیں گے کیونکہ ہونٹوں کو عربی میں شفتان کہتے ہیں، اور یہ حروف چاروں حروف جو ہیں وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو با کیسے ادا ہوگا؟ جب ہونٹوں کے گیلے جو حصے ہوتے ہیں، تری والے حصے جو ہوتے ہیں، دونوں کے ملنے سے با ادا ہوگا، با با۔ اور میم، ہونٹوں کے خشک حصے جو ہوتے ہیں، جو مطلب گیلے نہیں ہوتے، بالکل خشک ہوتے ہیں، ان دونوں کو ملانے سے جو ہے وہ میم ادا ہوگا، جیسے میم۔ ان چاروں حروف کو حروف شفیہ کہتے ہیں۔ تو اب ہم ان حروف کے نام ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، عین، خا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ قاف، کاف۔ ان 2 حروف کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ لام، نون، را۔ ان 3 حروف کو حروف قرفیہ کہتے ہیں۔ ان 3 حروفوں کو حرف شجریہ کہتے ہیں۔ ضاد، اس حرف کو حرف خافہ کہتے ہیں۔ تا، ذال، ضا۔ ان 3 حروف کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ دال، تا، طا۔ ان 3 حروف کو حروف نطقیہ کہتے ہیں۔ فا، واو۔ ان حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ زا، سین، صاد۔ ان 3 حروف کو حروف صغیریہ کہتے ہیں۔ با، میم۔ ان 2 حروفوں کو بھی حروف شفیہ کہتے ہیں۔ ان 4 حروف کو حروف شفیہ کہتے ہیں: فا، واو، با، میم۔